السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 9واں پارہ چل رہا ہے جی الحمدللہ۔ آج ہم اس کا ربع 2 کریں گے، دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 انبیاء کے قصے جو سورہ اعراف میں بتائے گئے ہیں، پہلے 5 انبیاء کا تذکرہ اتنا مختصر بھی نہیں، لیکن کمپیریٹیولی وہ مختصراً ذکر تھا ان کا۔ 4 رکوعوں میں 5 انبیاء کے واقعات سنا دیے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جو ان کا ایک مقابلہ ہوا، جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور بعض تفسیروں میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس کے حوالے سے تفسیر طبری میں اور ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو ڈر کے مارے اس نے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ تو بہرحال یہ تو واقعات ہیں جو قرآن نے جہاں تک ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ ہم نے اس میں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے، فرعون کی جو بنی اسرائیل پہ جو اذیتیں دیتا تھا، وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی۔ یہاں سے آج ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے وہ بھی پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ کی دعوت کے جواب میں جب اس نے تکبر اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اور جو اس کی قوم پہ، حضرت موسیٰ کی قوم پہ جو ظلم و ستم اس نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یکے بعد دیگرے جو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ جیسے ان پہ پہلا تو یہ ہوا کہ ان پہ ایک طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی، پھر ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک کھا گئے سارے، پھر چچڑیاں پیدا ہو گئیں، ان کے غلے کو انہوں نے ناقابل استعمال کر دیا، پھر مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، پھر نہروں کنوؤں کا پانی سارا خون میں تبدیل ہو گیا۔ بہرحال جب بھی ان پہ عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ نجات کی دعا کرنے کو کہتے، اور بعد میں پھر وہ وہی کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ پھر وہ چلے، اور راستے میں، یعنی باقی کا سارا یہاں پہ قرآن اتنی تفصیل نہیں بتاتا، اور جگہوں پہ ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ سمندر جو تھا درمیان میں ان کے لیے رستہ بن گیا، اور پیچھے سے جب فرعون کی قوم آئی تو وہ رستہ ختم ہو گیا، اور پوری قوم فوج جو تھی فرعون کی وہاں پہ غرق ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، جو کہ یعکفون یعنی کہ وہ وہاں پہ گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ عکفہ سے ہے یہ، جیسے اعتکاف میں بیٹھے ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی روٹ سے ہوتا ہے اعتکاف کا لفظ بھی۔ علی اصنام لہم، اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ظاہر ہے ان کے دلوں میں جو تھی بتوں کی ایک محبت تو تھی۔ اتنا عرصہ وہ رہے تھے مصریوں کے ساتھ جو کہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے بھی اس صحبت کا اثر جو تھا وہ بھی باقی تھا۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی ہی نادانی کی باتیں کرتے، بہت جاہل ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، اس اللہ کا معبود بناؤں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ آزادی نصیب ہوئی تو ظاہر ہے ایک دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 دن کے لیے، پھر اسے 40 کر دیا، وہاں انہوں نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تورات عطا ہوئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اب جب جانے لگے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، تو انہوں نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی، اے میرے رب مجھے بھی یا رائے نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال ربی ارنی انظر الیک، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکتے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں۔ صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ تو ولیکن انظر الی الجبل، مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کی طرف ہی دیکھ ذرا، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، جعلہ دکا۔ وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے جب ہوش آیا۔ فلما افاقا، یہ دیکھو یہ اردو کے لفظ ہے نا، پھر جب افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نہیں کیا، تمام پیغمبروں میں سے یہ انہی کو شرف حاصل ہے۔ فرمایا انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا، تجھے ترجیح دی، تجھے منتخب کیا لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس مضبوطی سے پکڑ لو ان کو، اور اپنی قوم کو کیا حکم دو کہ وہ اس کے بہتر حصے کی، بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ یا خذو بِأَحْسَنِهَا، بہتر مفہوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کے لیول ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کام آپ کسی بھی درجے میں کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بس کر لیا، گزارا ہو گیا، ایک اس سے اعلیٰ درجے میں کرتے ہیں، ایک احسان کے درجے میں۔ تو بہتر حصے کی مطلب یہ ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرو۔ جیسے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن معاف کر دینا بہت بہتر ہے۔ جو معاف کر دیتا ہے وہ پھر بہتر طریقے سے بہتر حصے کی پیروی کرتا ہے نا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم دو ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں، جیسے صدقہ فرمایا کہ چھپا کے، ظاہر طور پہ بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر چھپا کے کرو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، تو یہ بہتر حصے کی پیروی ہوگی۔ مطلب احسان کے درجے میں خوبصورت کر کے نماز ہم جیسے تیسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک نماز ہم خشوع و خضوع سے بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ایک لگے بندے ہم زکوٰۃ پوری کر لیتے ہیں، اور ایک ہم
کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو ہر حکم کے لیول ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد کے. تو فرمایا اپنی قوم کو سے کہو یا خذو باحسنھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بہترین حصے کی پیروی کریں. سأوریکم دار الفاسقین. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. فاسقوں کا گھر کون سا ہے؟ فلسطین میں وہ جو قوم آباد تھی جو بڑے جبار تھے، جن سے مقابلہ کرنے سے یہ ڈرتے تھے. جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. وہاں تو ایک بڑی سخت قسم کی اور بڑی جنگجو قوم ہے، عمالقہ کی قوم، تو ہم تو نہیں اس میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کے گھر، یعنی وہ فلسطین کی زمین. یہ ایک طرح سے پریڈکشن ہے کہ وہ لوگ جو اب وہاں پہ آباد ہیں، کیونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں 7-8 صدیاں پہلے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر شفٹ ہو گئے تھے. تو اب اتنی دیر کے بعد اب واپس جب اپنے ملک فلسطین میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہاں جاؤ اور اس قوم کا مقابلہ کرو، ان سے جہاد کرو. تو انہوں نے کمزوری دکھائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب میں تمہیں وہ جو فاسق قوم جہاں پہ جو آباد ہے وہ گھر دکھاؤں گا. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو توفیق ہی نہیں دیتے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا پھر ہم ان کو خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دلوں پہ ہم پھر مہریں لگا دیتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ هل یجزون الا ما کانوا یعملون. مگر وہی جس کے جیسے وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جیسا کام کوئی کرتا ہے اس کو ویسی ہی جزا ملتی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے ایک محاورہ بھی ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ کے پیچھے اب پھر وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو جانشین بنا کے کوہ طور پہ گئے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق 40 دن وہاں رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا. جب یہ لوگ نکلے تھے مصر سے تو انسان جب بھی کہیں جاتا ہے کچھ اٹھائے نہ اٹھائے اپنے زیور اور پیسے تو اٹھا ہی لیتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس جو کچھ ان کے زیورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری جادوگر نے لوگوں سے وہ زیورات لے کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک معبود بنا کے دیتا ہوں. ان سونے چاندی کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لیا، کیونکہ ان کے دلوں سے ابھی وہ گائے کی محبت اور وہ گاؤ پرستی گئی نہیں تھی. اتنا عرصہ یہ ان کے ساتھ رہے تھے جو لوگ بتوں ان کی گائے کی پوجا کرتے تھے. تو سامری نے وہ گائے کا ایک بچڑے کی شکل بنائی زیورات سے، اس کو پگھلا کر، اور شیطان کے قدموں سے کہا جاتا ہے کہ مٹی لی اور اس کے اندر وہ ڈالی، جس کی وجہ سے اور کچھ ہوگا ہوا کا اس میں گزر اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اس میں سے ایک آواز بھی پیدا ہوتی تھی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. جسد لہو خوار. اس میں ایک ایسا وہ پتلا بنایا، ایسا جسم بنایا جس میں گائے کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ جسے معبود بنا رہے ہیں صرف گائے کی آواز نکلنے سے تو نہیں اس کو اس کی پوجا شروع کر دینی چاہیے تھی. کیا وہ ان کی کوئی مدد بھی کرتا تھا؟ کیا وہ ان سے کوئی بات چیت بھی کرتا تھا؟ کیا ان کی کوئی رہنمائی بھی کرتا تھا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین. مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے.
اب جب ظاہر ہے کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام بھی غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے پاس، جب دیکھا کہ پیچھے تو قوم گو پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اجل تم امر ربکم۔ اچھا، اجلت کیا ہوتی ہے؟ اجلت ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سرت کے ساتھ کوئی کام کرنا، ایک اجلت میں کرنا، عین جیم لام، یہ اجلت ہوتا ہے وقت سے پہلے ہی کوئی کام کر لینا، سرت ہوتا ہے کام کو تیزی سے کرنا، یعنی اچھے معنوں میں سرت ہوتا ہے، لیکن اجلت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے صبر نہ کیا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں، غصے سے بھرے آئے وہ تختیاں جن پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات لکھ کے دیے تھے وہ پھینک دیں، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ غصہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب کو پتہ ہی ہے، مکہ مار کے تو بندہ پھڑکا دیا تھا، تو اب اس بات پہ جو سخت غصہ آیا تو اپنے بھائی کا سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے وہ اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا، بھائی نے آگے سے جواب دیا، قال ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، وقادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کریں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولی اخی، اب ظاہر ہے بھائی کی بات سن کے تھوڑا احساس ہوا، غصہ بھی ٹھنڈا ہوا، نرمی پیدا ہوئی، اللہ سے بخشش کی دعا کرنے لگے، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور پھر ملی سزا ان کو دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو شرک کی سزا ہے ہی، کیونکہ پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے آخری دم تک شرک نہیں چھوڑا تھا ان کو تو قتل کر دیا گیا۔ والذین عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جاتا رہا غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، یعنی اب تختیاں بھی خود ہی اٹھائیں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وفی نسختها ہدم و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ اب یہ 70 آدمی لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے دوبارہ کوہ طور پہ؟ کہ ظاہر ہے ایک تو جن لوگوں نے آخری وقت تک بت پرستی گاؤ پرستی نہیں چھوڑی تھی ان کو تو چن چن کے قتل کر دیا گیا، باقی اب اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے سرکردہ آدمیوں کو 70 لوگوں کو لے کر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کوہ طور پہ حاضر ہوئے، اور جب ان لوگوں کو وختار موسیٰ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، منتخب کر لیے قومہ اپنی قوم سے، سبعین رجلا لمیقاتنا، ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، وہ جسمانی طور پہ لرزہ طاری ہوا ان پہ یا زمینی زلزلہ تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال وہاں پہ ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی لو شئت اہلکتہم، اے میرے رب آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے،
کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی دی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیں، ہم پر رحم فرمائیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اور آخرت کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت بھی، ایسی دعا ہمیں بھی سکھائی گئی ہے سورہ بقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، انا ہدنا الیک، ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کی عام رحمت جو سب کے لیے ہے، کائنات کا نظام جس کے تحت چل رہا ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ پانی، یہ آکسیجن جو ہمیں ملتی ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ تو ہے اس کی عام رحمت۔ وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ایک اللہ کی خاص رحمت بھی ہے، اور وہ رحمت میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ ان کو ملے گی وہ رحمت، یعنی ایک طرح سے ان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ نبی امی آئیں گے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ملتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ یعنی پچھلی شریعت میں ان کی بنی اسرائیل کی جو یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام ہو گئی تھیں، تو یہ نبی امی وہ ساری چیزیں جو حرام تھیں ان کو حلال کر دیں گے، اور وہ بندشیں کھول دیں گے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی وہ جو ان کی شریعت جو بڑی ایک سخت ہو گئی تھی اس کو آسان کر دیں گے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ سب باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انہیں کن کن ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ آمنو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، آپ کو ماننا ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کے اندر اطاعت و محبت دونوں شامل ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک میرے اس شریعت کو نہیں مانتے جو میں لے کے آیا ہوں، اور تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے تمام لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سب سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے آمنو بھی۔ دوسرا کام وعزروہ، اور اس کی حمایت کرنی ہے، اور ونصروہ، اور نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرتا ہے اللہ کی طرف؟ تو نبی کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام کی مدد کرنی ہے، اس کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کرنی ہے جو آپ کے ساتھ نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کہیے
آپ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہیے. دیکھیں اس سے پہلے جن رسولوں کا تذکرہ ہوا ہر رسول نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اعلان کر دیں کہ میں یا ایہا الناس، تمام انسانوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں. یا قوم کے الفاظ نہیں آپ کہہ رہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی امی کی یہ شان ہے کہ آپ کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں آئے، بلکہ آپ کی رسالت آفاقی ہے، عالمی سطح کی رسالت ہے، اور آپ پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا نا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اعلان کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ رسول ہوں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا. مجھ پہ ایمان لانے کی تاکید ہوئی تھی موسیٰ کے پیروکاروں کو، اور میری ہی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت کا، اور میری ہی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کرنے والوں کو ضمانت ملے گی کس چیز کی؟ فلاح کی. اولئک هم المفلحون. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. لعلکم تہتدون. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان سے 12 قبیلے بن گئے تھے، قبائلی نظام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، جو ان کا عصا تھا، جو معجزہ تھا ان کے پاس. چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پہ من و سلوہ اتارا. یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی تھیں. پھر ان کا تذکرہ ایک دفعہ کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اور اللہ کا کوئی بگاڑ بھی کیا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہستی ہے، وہ تو خالق ہے، اور سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح سے ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اولین اور آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت اور میرے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے تمام اولین و آخرین، تمام جن و انس، سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی زیادہ سے زیادہ سرکش و نافرمان ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو وہ ہستی ہے. تو یہاں بھی فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، وہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حطۃ کہتے جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ. اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم.
فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، مگر ان لوگوں نے جو ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ کہا کیا گیا تھا کہ کیا کہنا ہے؟ حتتن، حتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بخشتے اللہ تعالیٰ، معافی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ ہنتتن، گھیوں، گندم چاہیے تھی ان کو، اناج چاہیے تھا۔ حتتن کی بجائے لفظ کو بدل کے ہنتتن ہنتتن کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے، بدل ڈالا انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، وہ کیا تھا؟ وہ طاعون کی بیماری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی تھی۔ تو یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ ان کی یہ ایسی قوم تھی کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا تھا یہ ویسی ویسی نافرمانیاں کرتے تھے۔ بڑی عجیب قوم تھی، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، یہ قدم قدم پہ پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے بھلا دیتے تھے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تبدیلیاں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اگر انہیں حکم دیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کے داخل ہونا ہے تو وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پہ کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ تو یہ ان کی ایک فطرت ایسی ہے اس قوم کی، تاریخ بھری پڑی ہے کہ اللہ نے جتنے ان پہ انعام کیے، ان پہ من و سلوہ اتارا، ان پہ بادلوں نے سایہ کیا، ان کے لیے اللہ نے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، لیکن ان کے آگے سے رویہ کیا ہے اللہ نے بھی قرآن میں مینشن کر دیا ہے، کھول کھول کے ان کی ہر بات واضح طور پہ لکھ دی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مدنی صورت ہے، مدینہ کے بھی آخری دور کی صورت ہے۔ اب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کا یہود سے واسطہ پڑنے والا تھا، وہاں پہ 3 بڑے بڑے قبائل یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ان سے کے ساتھ ایک تعلق بننے والا تھا، تو ظاہر ہے بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر دیے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔